اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی: اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم ما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون۔ یہ سورۃ الانشقاق ہے، جس کے بارے میں کچھ باتیں پہلے ہو چکی ہیں، کچھ تفسیر باقی ہے۔ آج اس کو انشاءاللہ مکمل کیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے اندر میں نے بتایا تھا قسم کھائی ہے۔ اذا السماء انشقت، قسم سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جو پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اور بعد میں کچھ چیزوں کی قسم بھی کھائی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جب آسمان پھٹ جائے گا، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا اور اسی کے لائق ہے وہ، یعنی اپنے رب کی بات کو مانے گا، اطاعت کرے گا، کان لگائے گا، وَحُقَّتْ، اور یہی اس کا حق ہے اور یہی اس کے لائق ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، کھینچ کر کے بڑھا دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ باہر ڈال دے گی، وَتَخَلَّتْ، اور وہ خالی ہو جائے گی، اپنا پیٹ زمین خالی کر دے گی، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی اور یہی اس کا حق ہے۔ یا ایھا الانسان انک قادح، اے انسان بے شک تو زیادہ محنت اور کوشش کر کے اپنے رب کی طرف ملاقات کرنے والا ہے۔ قدحن کے معنی بتایا تھا محنت اور کوشش کرنا۔ اے انسان بے شک تو محنت کرنے والا ہے، یعنی محنت اور کوشش کر کے اپنے رب کی طرف ملاقات کرنے والا ہے، یعنی اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس وہ شخص جس کو دیا جائے گا اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں، یعنی جس شخص کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، پس اس سے آسان حساب کیا جائے گا۔ فسوف، پس ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا، حساب لینا، دو بار کہا، حساب یحاسب حسابا، پس اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ وینقلب الی اہلہ مسرورا، اور اپنے اہل کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا، اپنے اہل کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا۔ اس کے برخلاف وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور وہ شخص جس کو دیا جائے گا اس کا نام اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے سے، اس کے پیٹھ کے پیچھے سے کیا مراد ہے، یعنی اس کے بائیں ہاتھ میں، اس کے پیٹھ کے پیچھے سے اس کے بائیں ہاتھ میں۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، ثبورا کے معنی موت کے ہیں، یہاں ثبورا سے مراد موت ہے۔ کیا مطلب؟ کہہ رہے کہ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا،
پس ان قریب وہ موت کو پکارے گا. جیسا کہ اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا انی مالیہ ہلک انی سلطانیہ. تو وہاں بھی ہے یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کی اس کا کام تمام ہو جاتا، کاش کی اس کی موت ہو جاتی. کس کی؟ جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا. اور اسی بات کو اللہ تبارک تعالیٰ اس صورت میں فرما رہا ہے. وہ کیا کہے گا؟ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، پس ان قریب وہ موت کو پکارے گا کہ موت آ جائے، سب مسئلہ ختم ہو جائے. کیوں؟ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، سعیرہ جہنم کو کہتے ہیں. یصلا یدخلو کے معنی میں ہے، وہ جہنم میں داخل ہوگا. ویصلا، وہ داخل ہوگا سعیرہ جہنم میں. انہ کان فی اہلہ مسرورا، بے شک وہ اپنے گھر والوں میں، اپنے اہل میں بہت خوش رہتا تھا. اپنے گھر والوں میں بہت خوش رہتا تھا، یعنی دنیاوی زندگی میں کیا کرتا تھا؟ انہ کان فی اہلہ مسرورا، اپنے اہل و عیال میں، اپنے گھر والوں میں بہت خوش رہتا تھا. اس کی ساری خوشیاں دنیا ہی کے اندر تھیں. انہ ظن ان لن یحور، اور بے شک وہ گمان کرتا تھا کہ وہ لوٹایا نہیں جائے گا. یحور یہ رجع کے معنی میں ہے، یہ رجع کے معنی میں ہے، رجع یرجع لوٹنا. انہ ظن ان لن یحور، بے شک وہ گمان کرتا تھا کہ وہ لوٹایا نہیں جائے گا. تو جب انسان یہ گمان کر لے کہ ہمیں دوبارہ اللہ تبارک تعالیٰ زندہ نہیں کرے گا، نہیں لوٹائے گا، تو کچھ بھی کر سکتا ہے. بالا، جی ہاں، خبردار، ہوشیار. ہاں، بلا کے معنی ہاں. ان ربہ کان بہ بصیرا، بے شک اس کا رب کان بہ بصیرا، اس سے باخبر تھا، اس کو دیکھتا تھا، اس کے نام اعمال کو دیکھتا تھا. ان ربہ، بے شک اس کا رب اس سے باخبر تھا. اگر وہ یہ گمان کرتا تھا کہ وہ دوبارہ نہیں لوٹایا جائے گا تو جو چاہے وہ کرے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ان کے سارے کرتوت، سارے اعمال، ساری چیزوں کو دیکھتا تھا، اس سے باخبر تھا. اللہ تبارک تعالیٰ قسم کھا رہا ہے. فلا اقسم بالشفق، میں نے بتایا تھا یہاں لا زائدہ ہوتا ہے، اصل معنی اقسموں کے ہے. پس میں قسم کھاتا ہوں شفق کی. شفق کسے کہتے ہیں؟ شفق کے معنی زردی، مطلب جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو کچھ دیر تک اس کی زردی، اس کا پیلا پن آسمان میں باقی رہتا ہے، یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیے سورج کو ڈوبنے کے بعد کچھ دیر تک آسمان پیلا رہتا ہے جہاں سورج ڈوبتا ہے، اسے شفق کہتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ شفق کی قسم کھاتا ہے کہ یہ شفق کو کون کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں. سورج ڈوبنے کے بعد فوراً اندھیرا نہیں ہوتا ہے، سورج ڈوبنے کے بعد فوراً رات نہیں ہوتی ہے کہ انسان کہیں آ جا نہ سکے، بلکہ سورج ڈوبنے کے بعد کچھ دیر تک آسمان پہ زردی دکھائی دیتی ہے. اس کے کئی مقاصد ہیں کہ انسان اگر کہیں سفر کر رہا ہے تو دن ڈوبنے کے بعد فوراً ایسا نہ ہو کہ اندھیرا ہو جائے، بلکہ کچھ اجالا رہتا ہے اسی شفق اور زردی کی وجہ سے کہ انسان تیزی کے ساتھ اپنا راستہ پورا کر لے، اپنا سفر پورا کر لے اور اپنے منزل مقصد تک کچھ اجالے میں پہنچ جائے، تاکہ اسے کٹھنائیوں اور دشواریوں کا سامنا نہ کرنا پڑے.
تو اللہ تبارک تعالیٰ شفق کی قسم کھاتا ہے جو سورج ڈوبنے کے کچھ دیر تک آسمان پہ زردی اور پیلا پن رہتا ہے. اور کس کی قسم کھاتا ہے؟ واللیل وما وسق، اور رات اور اس کی جمع کردہ چیزوں کی قسم. رات کی قسم وما وسق، اور جو اس نے اکٹھا کیا ہے. کیا اکٹھا کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب رات ہو گئی تو تمام چیزیں چھپ گئی، اب گویا کہ اکٹھا ہو گئی. اب انسان کچھ نہیں دیکھ سکتا، تمام زندگی کی رفتار تھم گئی، گاڑی بند. رات ہو گئی، رات نے تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے سکون کر دیا، اکٹھا ہو گئی سب چیزیں. تو اسی کو اللہ فرما رہا ہے واللیل وما وسق، اور رات کی قسم اور جمع کردہ چیزوں کی قسم. رات نے تمام چیزوں کو روک دیا، اکٹھا کر دیا. والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم کھا رہا ہے جب وہ مکمل ہو جائے. اور چاند کی قسم جب وہ مکمل ہو جائے. کیا مطلب؟ یعنی چاند مکمل طور سے پورا ہو جائے، گول ہو جائے، جیسے کہ 13ویں سے لے کر کے 16ویں رات تک رہتا ہے. 13ویں سے اور 16ویں رات تک چاند بالکل گول ہو جاتا ہے، اور پورا گول ایک دم، اور اس میں روشنی اور چمک وہ 14ویں رات کو مانا جاتا ہے. اس لیے 14ویں رات کی مثال بھی دی جاتی ہے. تو 13ویں سے 16ویں رات تک چاند مکمل رہتا ہے، اور یہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ اس چاند کی بھی قسم کھاتا ہے والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم جب وہ بھر جائے، جب وہ مکمل ہو جائے، جب وہ پورا ہو جائے. لترکبن طبقا عن طبق، رکبہ کے معنی ہوتے ہیں سواری کرنا، طبق کے معنی درجہ، درجہ بدرجہ، طبقا عن طبق، ایک درجے سے دوسرا درجہ. یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ لترکبن، اس کا لفظی ترجمہ ہوگا تم ضرور با ضرور سوار ہوگے ایک درجے سے دوسرے درجے کی طرف. تم پہنچو گے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف. کیا مطلب؟ طبق، طبق کا درجہ کے معنی میں ہوتے ہیں، اور شدت اور سختی کے معنی میں بھی ہوتے ہیں. شدت اور سختی، یعنی اس روز، قیامت کے روز، حساب کے وقت تمہاری حالت ایک جیسی نہیں ہوگی. ایک سے بڑھ کر ایک تکلیف، ایک سے بڑھ کر ایک مرحلہ. اس روز ایک سے بڑھ کر ایک تکلیف ہوگی. ایک تکلیف ختم نہیں ہوئی، دوسری تکلیف آ گئی. دوسری تکلیف ختم نہیں ہوئی، تیسری تکلیف آ گئی. تو وہ تکلیف میدان محشر اور حساب کے وقت کا یہ تمام تکلیفیں ایک سے بڑھ کر ایک. اسی بات کو اللہ فرما رہا ہے لترکبن طبقا عن طبق، اور تم ایک حالت سے دوسری حالت تک پہنچو گے، ایک تکلیف سے دوسری تکلیف تک پہنچو گے. یہ اللہ فرما رہا ہے تمہاری تکلیف کم ہونے کا نام نہیں لے گی اس دن، جب تک کہ پورا مکمل طور سے حساب و کتاب نہ ہو جائے. اگر تم حساب و کتاب میں کامیاب ہو گئے تو اس کے بعد آرام ہی آرام، جنت ہے. اور اگر تم حساب و کتاب میں ناکام ہو گئے تب انجام کیا ہوگا؟ تو تکلیف ہی تکلیف. ایک تکلیف کے بعد جو دوسری تکلیف آئے گی پہلے تکلیف سے زیادہ ہوگی، اس کے بعد جو تیسری تکلیف ہوگی اس سے زیادہ ہوگی. اور اگر کہیں آپ اپنے حساب و کتاب میں مکمل طور سے فیل ہو گئے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہیں ہوئی، گناہوں کا بوجھ لے کر کے گئے، تو پھر وہ تکلیف کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. یعنی اگر اللہ نہ کرے، اللہ تبارک تعالیٰ سب کو جہنم سے بچائے، اگر کوئی اپنے گناہوں کی بنا پر جہنم میں چلا گیا تو پھر اس کی تکلیف کی کوئی حد ہی نہیں ہے.
کتنی تکلیف؟ وہ تکلیف ہم نے دیکھی نہیں، ہم نے صرف پڑھا ہے، سنا ہے، احساس کرتے ہیں۔ کتنی تکلیف ہوگی، جہنم کی تکلیف کتنی تکلیف ہے یہ آدمی سوچ نہیں سکتا۔ تو وہی اللہ فرما رہا ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم ضرور بضرور ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اب یہاں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو ایمان نہیں لائے، جو ایمان نہیں لاتے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پس ان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پس انہیں کیا ہو گیا، دنیا میں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، جو لوگ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہی نہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ بہت سارے معبود ان کے جو شریک کرتے ہیں، ان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ صرف ایک اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے، اور مزید ان کے بارے میں کچھ اور باتیں آگے آئیں گی جس کو آپ آگے پڑھو گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔